السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ریاست جموں و کشمیر کے قدیم تعلیمی ادارہ جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے نائب محتمم کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جامعہ ضیاء العلوم پنچ جو ریاست جموں و کشمیر کے ایک دور افتادہ علاقے جسے یہاں کے جغرافیائی پس منظر میں خطۂ پیر پنجال کہا جاتا ہے، اور اس خطے میں دو اضلاع موجود ہیں، ضلع راجوری اور ضلع پنچ۔ یہ دونوں ضلع ریاست کی عین سرحد پر واقع ہیں، اور ریاست کی دونوں راجدھانیاں، جس میں ہماری سمر کیپٹل سری نگر اور ونٹر کیپٹل جموں سے یہ لگ بھگ 250 کلومیٹر کی مسافت پر قائم ہے۔ یہاں پر رسائی کے لیے نہ تو ہوائی جہاز کا انتظام ہے اور نہ ہی ریل کا انتظام ہے، بلکہ یہاں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے زمینی راستہ۔ اس اعتبار سے یہ علاقہ تعلیمی اور معاشی اعتبار سے ہمیشہ ہی پسماندہ رہا ہے۔ بالخصوص سن 1947 میں جب ہمارے ملک کا بٹوارہ ہوا اور ہمارا ملک تقسیم ہو کر رہ گیا، اس تقسیم کے اثرات نے جہاں پورے بر صغیر کو متاثر کیا، پورے ہندوستان کو متاثر کیا، وہاں خطۂ پنچ دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی گھر، کوئی رشتہ اور کوئی ایسی جاگیر نہیں ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس تقسیم کے اثرات نے اس علاقے کے لیے بے شمار سماجی اور معاشی مسائل کھڑے کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1947 سے لے کر سن 1974 تک اس علاقے میں کوئی ایسی قابل ذکر علمی تحریک نہیں ملتی، کوئی ایسا قابل ذکر ادارہ نہیں ملتا جہاں پر یہاں کی نوجوان نسل کے لیے تعلیم کا انتظام ہو۔ سن 1974 میں جب اس ادارے کے بانی حضرت مولانا غلام قادر صاحب نے شہر پنچ میں موجود ایک ویران مسجد، جسے مسجد بغیالہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور جس کا نام ضیاء العلوم رکھا گیا۔ اور یوں سن 1974 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ آج سن 2024 میں اپنی عمر کے 50 سال مکمل کر چکا ہے۔ اس ادارے کا 50 سال کا یہ سفر کانٹوں بھرا سفر ہے۔ حالات، مسائل اور مصائب سے بھرپور یہ سفر ایک طویل دردناک داستاں اپنے اندر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بیان کے لیے طویل وقت چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ان حالات پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ آج جب یہ ادارہ 50 سال مکمل کر چکا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ ضیاء العلوم کے تحت 4 ادارے قائم ہیں۔ جامعہ ضیاء العلوم جو بچوں کا ادارہ ہے اور جس میں لگ بھگ 400 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، اس میں دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ اسی طرح سے جامعۃ الطیبات بچیوں کا ادارہ قائم کیا گیا، جس میں 300 سے زائد بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور اس میں بھی دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سن 1974 میں جب بانی جامعہ مولانا غلام قادر صاحب نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا، تو مولانا نے ایک اسکول بھی قائم کیا، تاکہ
قوم کے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جا سکے۔ آج وہی اسکول جسے ہم ضیاء العلوم ہائر سیکنڈری اسکول کے نام سے یاد کرتے ہیں، 2000 کے قریب بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ آج یہ ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جس نے اپنے 50 سالہ کامیاب تعلیمی سفر میں جہاں علماء، مفتیان کرام، قراء اور حفاظ پیدا کیے، وہاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور آفیسرز بھی پیدا کیے۔ یہ بانی جامعہ کی دور اندیشی تھی اور دانش مندی تھی، اور قوم کے لیے وہ درد اور امنگ تھی جسے آج سے 50 سال پہلے محسوس کیا گیا۔ پنچ کے حالات و واقعات ایسے نہیں تھے کہ یہاں پر کسی تعلیمی ادارے کو قائم کیا جا سکے۔ بہت سے علمی شخصیات نے اس سلسلے میں مخلصانہ کوششیں بھی کی، مگر یہاں کے حالات نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بہت سی علمی شخصیات یہاں سے ہجرت کر گئیں، اور مولانا غلام قادر صاحب کے لیے بھی یہ مواقع تھے کہ وہ کسی خوشحال علاقے میں، کسی مرکزی علاقے میں رہ کر اپنی تعلیمی خدمات انجام دیتے، مگر مولانا نے یہ جانتے ہوئے کہ پنچ میں ادارہ قائم کرنا ایک مشکل کام ہے، مصائب سے بھرا ہوا کام ہے، لیکن ایک خلوص تھا، ایک عہد تھا، ایک لگن تھی اور ایک فکر تھی کہ پنچ جیسے دور دراز علاقے میں جہاں پر مسائل کا انبار ہے اور وسائل کی بہت کمی ہے، ایسی جگہ میں ادارہ قائم کرنا اور اسے 50 سال کے سفر کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ محض رب کائنات کا فضل تھا اور بانی جامعہ اور ان کے رفقا کا اخلاص تھا۔ آج جامعہ ایک تحریک کی شکل میں موجود ہے، اور جو سب سے نمایاں چیز اس ادارہ نے اس خطہ کو دی کہ جس خطہ میں کسی مکتب کے قیام کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آج اسی خطہ میں جامعہ ضیاء العلوم کی بدولت ادارے قائم ہو رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، تعلیمی معیاری ادارے قائم ہو رہے ہیں، اکیڈمیز قائم ہو رہی ہیں، فلاحی اور رفاہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یہ سب شروعات اور اس کا محرک جامعہ ضیاء العلوم ہی ہے۔ تعلیمی دینی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جامعہ نے سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں بھی پہل کی، چنانچہ اس دور دراز کے علاقے میں، غربت اور پسماندگی کے شکار اس علاقے میں جب بھی حالات آئے، چاہے وہ سن 2005 کا قیامت خیز زلزلہ ہو یا سن 2014 کا تباہ کن سیلاب ہو یا بالائی علاقوں میں برف باری کا موقع ہو یا پہاڑی علاقوں میں کسی بس حادثے کا سانحہ ہو یا سرحدی کشیدگی جیسے واقعات ہوں، جامعہ نے ہمیشہ انسان دوستی کی بنیاد پر رفاہی اور فلاحی سرگرمی میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور یہاں کے ضرورت مند عوام تک امدادی سامان پہنچانے میں بھی اپنے آپ کو پیش رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطہ پنچ اور راجوری جو ایک کمپوزٹ کلچر کی سوسائٹی ہے، جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں، مولانا نے مذہبی رواداری کی بھی بنیاد ڈالی، اور مولانا نے اخوت اور محبت کے ذریعے
اس خطے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں سب سے پہلے انسانی قدروں کی بنیاد پر اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے۔ مولانا نے اس 50 سالہ عرصے میں کبھی بھی کسی ذات برادری کے نام پر یا مذہبی بنیاد پرستی کے نام پر یا مسلکی عصبیت کے نام پر اس علاقے کو اور یہاں کے لوگوں کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہندو برادری ہو یا سکھ برادری ہو یا مسلمان برادری ہو، تمام برادریوں کی عوام اور ان کے مذہبی پیشوا بانی جامعہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے لیے یہ خطہ اور تاریخ مولانا غلام قادر کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی۔ دوستو، اس ویڈیو پیغام کے ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2024 میں جب ہم 50 سالہ سفر کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، اس تاریخ ساز موقع پر جامعہ کی 50 سالہ تقریبات کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سطحوں پر الگ الگ پروگرامز منعقد کیے جائیں گے، جن کی تفصیلات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے کچھ ایسی شخصیات کو بھی روبرو کروائیں گے جنہوں نے سن 1974 کے پہلے کے حالات کو بھی دیکھا، سن 1974 میں جامعہ کو قائم ہوتے دیکھا، اور پھر وہی لوگ اس 50 سالہ سفر کے گواہ بھی بنے۔ بہت سے ایسی شخصیات جنہوں نے بانی جامعہ کے ساتھ اس سفر میں بے پناہ قربانیاں دی اور بانی جامعہ کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے اور بانی جامعہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن بعض ایسی شخصیات موجود ہیں جو آپ کو جامعہ اور جامعہ کے تاریخی کارناموں سے واقف کراتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے پروگرام کی تفصیلات کے ساتھ بھی اور ایسی شخصیات سے ملاقات کے ساتھ بھی جو نئی نسل کو جامعہ اور جامعہ کی تاریخ سے روشناس کرائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ خوش رہیں، خوش و خرم رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔